الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. حضرات محترم، کچھ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ بھی الہ ہے، مریم صدیقہ بھی الہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی الہ ہے. کچھ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور کچھ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی عیسیٰ کی شکل میں بن کے آ گیا. اللہ ہی عرش عظیم عیسیٰ کی شکل میں بن کے آ گیا، یعنی عیسیٰ اللہ ہی ہے. عیسائیوں کو یہ عقیدہ. اللہ بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، البتہ تحقیق وہ لوگ کافر ہو گئے. وہ لوگ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. ابھی قرآن کہہ رہا، میں تو نہیں کہہ رہا. وہ لوگ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. قالوا، جنہوں نے کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی مسیح بن مریم ہے. وہ لوگ کیا ہو گئے؟ وہ کافر ہیں. اب لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کسی کو کچھ نہ کہا کرو، کہنا بھی ہے تو نام نہ لیا کرو. اب یہ اللہ نام لے کے کہہ رہا ہے. قرآن نے کافر کو کافر کہا ہے، مشرک کو مشرک کہا ہے، منافق کو منافق کہا ہے، ظالم کو ظالم کہا ہے. قرآن نے فاسق کو فاسق کہا ہے، اور قرآن نے چور کو چور کہا ہے، سود خور کو سود خور کہا ہے، حرام خور کو حرام خور کہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کیا کہا کہ اللہ وہی مسیح بن مریم، اللہ ہی مسیح بن مریم ہے. وہ لوگ کیا ہے؟ کافر ہیں. ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں کہ جو تھا مصطفی عرش وہ اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر. ہاں جی، یہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جو اللہ عرش پہ تھا وہ نبی کی شکل میں مدینے میں آ گیا. یہ کہہ رہے ہیں، لکھا ہے کتاب. پھر کہتے ہیں چاچڑ وانگ مدینہ دسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ. یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہمارے لوگ کہ چاچڑ وانگ مدینہ جسے، کہ جس طرح مدینہ ہے وہی چاچڑ ہے. یہ چاچڑ کوئی ہے، کوئی شہر ہے چاچڑا شریف. وہ کہہ رہے ہیں کہ چاچڑ وانگ مدینہ جسے، ہائے ہائے، کہ جیسے مدینہ ہے ویسے چاچڑ. کوٹ مٹھن بیت اللہ، کوٹ مٹھن کو ایسے سمجھ جیسے بیت اللہ ہے. اور اندازہ لگاؤ تو ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ، اوپر اوپر پیر فرید ہے، اندر سے اللہ ہے. ایک اور اٹھا، اس نے کہا سن وانگ مدینہ دسے نگری داتا دی اصل، کہ جس طرح مدینہ اسی طرح لاہور ہے. یہ ذہن مانتا ہے آپ کا؟ وہ کہہ رہے سن وانگ مدینہ دسے نگری داتا دی. نگری داتا کون کون سا شہر ہے؟ لاہور کو کہتے ہیں. داتا بھی اللہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح مدینہ اسی طرح لاہور ہے. اور کئی لوگ جب عرس ہوتا ہے، علی بھی رحمۃ اللہ علیہ کا پسیں بھر بھر کے جاتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں خاص طور عورتیں کہ بھائی جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو وہاں جا کے حج کر لیتے ہیں، ہم غریبوں کو تو یہی حج ہے. اور یہ بھی کے مزار پر اس میں شامل ہمارا یہی حج ہے. دیکھو کیا ہو گیا ہم کو
وہ جس کہ سیم ٹو سیم، جس طرح وہی یہود و نصارہ کرتے وہی ہمارے لوگ کرتے آ رہے، بلکہ ان سے بڑھ گئے۔ بولے یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ پکے کافر جنہوں نے کیا کہا کہ اللہ ہی مسیح بن مریم ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اللہ آپ کہہ دیں میرے نبی کون مالک ہے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اللہ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ ہی مسیح ہے، تو اللہ کی طرف سے کون مالک ہے اگر اللہ ارادہ کرے مسیح بن مریم کو ہلاک کرنے کا؟ اللہ اللہ۔ اب وہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ ہی مسیح ہے، اگر مسیح بن مریم کو اللہ ہلاک کرنے کا ارادہ کرے، مارنا چاہے، ابھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں دوسرے آسمان پہ، موت نہیں آئی ہوئی، اگر اللہ مسیح بن مریم کو ہلاک کرنے کا کیا کرے ارادہ کر لے، وہ امہ اس کی ماں کو، اب یہ شکار ہے ماں تو موت آ گئی ہے، یعنی موت ماں تو ہلاک ہو گئی، ماں پہ تو موت آ گئی عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بھی مسیح بن مریم کو اللہ ہلاک کرنے کا ارادہ کرے اور اس کی ماں کو تو ہلاک ہو گئی، موت آ گئی، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جتنے بھی زمین میں سب کو اللہ ہلاک کرنے کا ارادہ کرے، اور بتلاؤ ہے اللہ کے کون بچائے گا؟ ان کو ہلاکت سے کون بچا سکتا ہے؟ اس کا نام لو، ذرہ برابر بھی ان کو اللہ سے ہلاکت سے بچا نہیں سکتا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح اللہ ہی ہے، اللہ مسیح بن مریم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرے، اس کی ماں کی تو موت آ گئی، اور جو زمین میں سب کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ سے ان کو کون بچائے گا؟ بتلاؤ، شیعہ کا لفظ ہے، ذرہ برابر بھی نہیں کو اللہ سے ان کو بچا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور عیسائیوں کے عقیدے مطابق عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے، کیوں جی؟ عیسائی کا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے، ہمارے گناہوں کا دوبارہ دے گے، ہم جو چاہے کریں۔ عیسائیوں کے عقیدے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے ہیں؟ سولی چڑھ گئے، اور جو سولی چڑھ جائے خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، دوسرے کو کیسے بچا سکے گا؟ وہ نہیں سمجھے؟ جو خود سولی چڑھ گئے ان کے عقیدے کے مطابق اپنے آپ کو نہیں بچا سکا تو اوروں کو کیا بچائے گا؟ اوروں کو علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عیسائی نے کسی مسلمان سے کہا کہ تم کہتے ہو تمہارے نبی اللہ کے محبوب ہیں، تو تمہارے نبی کے نواسے کو شہید کر دیے لوگوں نے، اگر تمہارا نبی اللہ کے محبوب ہوتے تو تمہارے نبی کے نواسے کو شہید ہونے سے بچانا لیتا اللہ، تو کیا محبوب ہے تمہارے نبی؟ اللہ کے محبوب ہے، لوگوں نے کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ اگر تمہارے نبی اللہ کے حبیب محبوب ہوتے تو اللہ بات تمہارے نبی کے نواسے کو بچانا لیتے، اگر محبت ہوتی اللہ سے اللہ کو۔ تو اس نے جواب دیا، مسلمان نے بڑا سونا جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ جب ہمارے نبی کے نواسے کو لوگ شہید کرنے لگے تھے نا، تو ہمارے نبی گئے تھے اللہ کے پاس، کہا تھا کہ اللہ میرا نواسا ہے، اس کو بچانا چاہیے، تو اللہ پاک نے فرمایا میرے بیٹے کو لوگوں نے سوڑی دے دیا، تو میں نے اس کو نہیں بچایا، تمہارے نواسے کیسے بچاؤں؟ ماں مر گئی بھائی مان کے۔ تو مسلمان نے الزامی جواب ہوتے منہ بند کرنے کے لیے کہ میرے بیٹے کو لوگوں نے شہید کر کے سوڑی دے دیا، اور میں تو بیٹے کو نہیں بچایا، تیرے نواسے کیسے بچاؤں میں؟ ماں مر گئی ساری۔ تو بچانے والا بھائی کون ہے؟ یاد رکھ لیں، ذہن نشین کر لیں، نوٹ کر لیں کہ نبی نہیں بچا سکتے، نبیوں کو بھی اللہ نے بچایا ہے۔ اب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کس نے بچایا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے کس نے بچایا ہے؟ دیکھو نا، اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس نے بچایا ہے؟ نوح علیہ السلام کشتی کو پانی میں کس نے بچایا ہے؟ بنی اسرائیل کو فرعون میں سے کس نے بچایا ہے؟ پانی میں ڈوب کے اللہ بچاتا ہے۔ نہ نبی بچاتے ہیں، نہ ولی، نہ کوئی نہیں، کون بچانے والا ہے؟ اللہ کی یہ ذہن نشین کر لو، یاد رکھ، بچانے والا اللہ یا کوئی، سب کو اللہ بچاتا ہے۔ ہمارے لوگ پھر بھی کہتے ہیں باول حق بیڑا تھا، معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، پاک بیان کھلوتی بیڑی میری بندہ جا، مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ کہاں آ رہا اللہ کا نام؟ یہ شرکی اور شرک وہ سینگ ہوتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگو، یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کرو، یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام نظر نہیں آتی، یہ شرک ہے۔ تو شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ، ہاں جی، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا،
اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی جو ان کے درمیان ہے، یہ اللہ کی ملک ہے۔ او عیسائیو، تم کہتے ہو کہ عیسیٰ الہ ہے، مریم الہ ہے، یہ مخلوق ہے، الہ نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما بینہما، جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، جو ان کے درمیان ہے، اس کا مالک کون ہے؟ یہ اللہ مالک ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ یہ اللہ کی ملک ہے، اس پہ اللہ کا قبضہ ہے، اللہ کا تصرف ہے، اس پہ اللہ کا کنٹرول چلتا ہے، یہ اللہ کا ہے۔ جن کو تم الہ بنا رہے ہو، عیسیٰ کو، مریم کو، ان کے پاس کچھ نہیں، تو اللہ کی مخلوق ہے، جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ ملک السماوات والارض، واسطے اللہ کے ہے، ملک ہے، جو آسمان ہے اور زمین جو ان کے لیے سب اللہ کا ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی کنٹرول ہے۔ فرمایا یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ پر بندی ہے کسی کی؟ وہ پوچھ کے مشورے سے کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پہ 14 طبقے کائنات میں اللہ پاک نے 18,000 یا کم و بیش مخلوق بنائی ہے، اللہ نے اپنی مرضی سے بنائی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اپنی پسند سے کسی کو مشورہ نہیں لیا کہ اجازت میں حکومت نہیں لی، جیسے اللہ نے بنا دیا۔ اور جو کسی کو بنانا تھا وہ صحیح، آسمان کو ایسے ہی بننا تھا جیسے ہے، یہی شکل ہے سامنے، جہاں سورج ستاروں کی یہی شکل ہے، زمین کی ہماری یہی شکل ہے، انسان حیوانوں کی یہی شکل ہے، چرندے پرندے ان کی یہی انہی شکل میں بننا تھا، ان کے علاوہ ان کی اور شکل کو ہے ہی نہیں۔ اللہ نے صحیح بنایا، جس کو بنایا درست بنایا ہے۔ اور اللہ پاک نے دیکھو آسمان کو، جہاں زمین، شجر و حجر، بار بار، بغیر مٹیریل کے، بغیر مواد کے، بغیر نقشے کے، بغیر فارمولے کے، بغیر کسی کی اجازت کے، بغیر کسی کے مشورے کے بنایا ہے۔ اللہ نے بنایا ہے، اللہ جیسے چاہے بنا دے، جو چاہے بنائے۔ پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کو، آدم علیہ السلام ماں ہے نہ باپ ہے، اما ابا کو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسل سے پیدا کر رہا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہی نہیں ہے۔ اللہ جو چاہے پیدا کرے، جیسے چاہے پیدا کرے، اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ واللہ علی کل شیء قدیر، نتیجہ نکلا اللہ ہر شے میں کیا ہے؟ اللہ جیسے چاہے بنائے، جو چاہے بنائے، بنا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ واللہ علی کل شیء، اللہ ہر شے پہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آگے ہے بھائی، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، پہلے تو یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کیا کہا؟ کیوں جی؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ یہودیوں نے کیا کہا؟ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب تھوڑی ترقی کی انہوں نے، یہود و نصارہ نے، وہ ترقی کی کیا کی؟ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ پہلے یہ کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا عیسیٰ، پھر کیا کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب دیر کیا لکھا تھا تمہیں کہ ہم اللہ کیا ہے؟ بیٹے ہیں، بھائی کو اس کے پیارے ہم، جیسے ہمارے لوگ پہلے کہتے ہیں نور من نور اللہ، ہے جی، نور من نور، پھر کیا کہے؟ پھر یہ لوگ نورانی بن گئے، کئی مولوی کے نام تو نورانی سنا، نور والے نورانی، پہلے نور، یہ نور من نور اللہ، یہ قرآن کا جملہ نہیں یاد رکھا، نہ حدیث کا جملہ ہے یہ، اور نہ ائمہ اربعہ کی فقہ کی جملہ ہے، نہ شیخ عبد القادر کی جیلانی کی کتاب میں ہے یہ، اور نالی حجویری یا ہمارے بزرگان دین کی کتابوں میں کوئی نہیں ہے، یہ خود انہوں نے مولوی نے بنایا ہے، نور من اللہ کے نور سے، استغفر اللہ۔ اور لفظ عید میلاد النبی یہ بھی جملہ نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ ہمارے فقہ میں، نہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب میں، نہ کشف المحجوب علی حجویری، کہیں نہیں، یہ جملے بھی اپنے آپ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں وقالت الیہود والنصارى، کہا یہود نے، نصارہ نے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤ، ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ جب ہم اللہ کے بیٹے ہیں، پیارے، سانو اللہ نے کیا نا، تو مرضی کریے جی، اپنے بیٹوں کو کچھ کہتا ہے، وہ اپنے پیاروں کو کچھ کہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اللہ نے فرمایا میرے مغلوب کو کہہ دے، نہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ اگر یہ اللہ کے بیٹے ہیں، پیارے ہیں، تو اللہ ان کو عذاب بھی دیتا ہے، چھتر کی مارتا اللہ پاک ان کو، کیسے لتر پڑے ان کے، جی بڑے بڑے بادشاہ پہ مسلط کی اللہ پاک، بخت نصر وغیرہ، ایک روم کا بادشاہ تھا جس نے آ کے ان کو قتل کیا، ان کے مردوں کو اور بچوں کو، بیویوں کو غلام بنایا، بیت اللہ شریف کو جلایا، آگ لگا دی، دروازے کو جلا دیا،
روم کا بادشاہ عیسائی اس نے بھی یہی کیا کام. اور یہ بخت نصر تھا ایک بابل شہر کا بہت بڑا, اس نے بھی 2 دفعہ ان پہ کافر بڑے بڑے مسلط ہوئے, یہی کیا. پھر یہ میدان تی میں 40 سال پھرتے رہے, ہے جی, سرگرداں پھرتے رہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, ان کو بندر بنایا اللہ پاک نے, یہ پڑھا آپ نے 7ویں پارے میں خنزیر بنایا, چھٹے پارے میں 11 خنزیر بھی بنایا اللہ پاک نے ان کو. اگر یہ اللہ کے پیارے اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ اپنے اللہ نے ان کو یہ سزا کیوں دی ہے؟ ان کے بندر بھی بنائے گئے, خنزیر بھی بنائے گئے, ان پہ یہ قتل بھی ہوئے, قید بھی ہوئی, پھر سزائے اللہ نے کیوں دی ان گناہوں کی وجہ سے؟ اللہ پاک نے بل انتم بشر, تم نہ اللہ کے بیٹے ہو نہ پیارے, بلکہ تم آگے ایک انسان ہو, بشر ہو. جیسے اور بدر انسان ہے بشر, اسے یہ بھی ایک بشر, ممن خلق, اس چیز سے اللہ نے پیدا کیا. یعنی اللہ کی مخلوق جیسے اللہ نے اور مخلوق بھی ان کو اللہ پاک نے پیدا کی, تو ایک انسان ہے بشر, یہ اللہ کے پیارے پورے کوئی نہیں ہے, اللہ کے بیٹے ہیں. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, بخش دے گا اللہ جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا. یہ اللہ کی مرضی ہے. مطلب کیا, جو کفر شرک سے توبہ کرے گا اللہ کیا کرے گا اس کو, ہاں, جو کفر شرک بھی مر جائے گا اس کو کیا دے گا اللہ, عذاب دے گا. دوسرا معنی دن قیامت کے, وکان بالمؤمنین رحیما, اللہ ایمان والوں پہ رحیم ہوگا, کافروں مشرکوں پہ منافقوں پہ اللہ رحیم نہیں ہوگا. یہ جتنا اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں, 100, ایک حصہ اللہ کی رحمت کی یہاں بھیجا ہے دنیا میں. یہ جسے ہم محبت کرتے ہیں مخلوق ساری ایک دوسرے سے, والدین اولاد سے اولاد, بھائی بھائی سے, بہن بہن سے, اور جانور, جتنی بھی مخلوق اللہ کی محبت یہ محبت کرتی ہے وہ ایک رحمت کا حصہ ہے. دن قیامت کے اللہ اس ایک رحمت کو ایک کم 100 رحمتوں کے ساتھ ملا کے پوری 100 رحمتوں کا اظہار فرمائے گا. اور رحمتیں کس پہ ہوں گی؟ ایمان والوں پہ. وکان بالمؤمنین, ایک رحمت ہے. اتنا پیار ہے. دوسری محبت بھی تو ہے نا, استاد شاگرد کی محبت ہے, شیخ مرید کی محبت ہے, حاکم رعایا کی محبت ہے, بھائی بھائی کی محبت ہے, رشتے دار کی, بندے دار, کتنی محبتیں ہیں. جانور محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے, تو چرندے پرندے کی سب محبتیں کرتے ہیں. یہ ایک محبت کو ملا کے ایک کم 100 محبتوں کے ساتھ دن قیامت کے اللہ پوری 100 اپنی رحمت کا اظہار فرمائے گا. اور وہ رحمتیں کس پہ ہوں گی؟ ایمان والوں پہ ہوں گی. وکان بالمؤمنین رحیما, اللہ ایمان والوں پہ رحیم ہوگا, کافر و مشرک جو بھائی ان پہ رحم نہیں ہوگا. ہاں, وللہ, پھر آگے بھیا ہے وللہ ملک السماوات والارض وما, دوبارہ آئی ہے, اور واسطے اللہ کے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. یہ اللہ ہی کہتے ہیں, کسی کا کچھ نہیں ہے ذرہ برابر. حقیقی مالک, ابدی مالک, دائمی مالک کون ہے؟ یہ ہم مالک ہیں نا مکان کے, میرا مکان ہے جی, میرا دکان ہے, یہ کیا ہم عارضی ہے؟ آج ہم مالک ہیں, کل کو اور مالک ہے, کل کو اور مالک ہے. حقیقی مالک, دائمی مالک, سچا مالک. ابدی مالک کون ہے ہر چیز کا؟ اللہ. کائنات کے ذرے ذرے جو بنایا اللہ نے ہے, تو مالک بھی کون ہے؟ جب خالق عرصہ کا اللہ, تو مالک بھی کون ہے؟ کنٹرول بھی کس کا ہے؟ ذرے ذرے پہ اللہ کا کنٹرول. آگے ہے جی وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اور طرف اسی کی ہے لوٹ کر جانا. زمین آسمان اس کے یہ اللہ کی ملک ہے, اور لوٹ کر بھی اللہ کی طرف جانا ہے کہ اور کہیں اور جانا. یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, قد جاءکم رسولنا, تمہارے پاس ہمارا کیا آ گیا ہے؟ رسول, آخری رسول آ گیا, شان والا رسول آ گیا ہے, مقام والا رسول ہے. وہ کرتا کیا ہے رسول؟ یبین لکم, وہ تمہارے لیے اللہ کے احکام بیان کرتا ہے, کھول کھول کے بھی, چھپاتا نہیں ہے. ہاں, اللہ کے احکام کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے. رسول کب آئے؟ علی فترۃ من الرسول, رسولوں کے وقفے پہ. ایک وقفہ آ گیا تھا رسولوں کے درمیان, اس وقفے پہ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی کو بھیجا ہے. یعنی مدت کے لیے موقوف ہو گیا تھا رسولوں کا, نہ بند ہو گیا تھا. پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بھیجا. موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کا زمانہ جو ہے یہ 1700 سال کا زمانہ ہے. کتنے سال؟ 1700 سال کا زمانہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان. 1700 سال ہو گئے, اور 1700 سال میں ہزاروں نبی آئے ہیں. بنی اسرائیل میں سے, بنی اسرائیل کے علاوہ بھی نبی آئے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی سے 600 سال کا زمانہ ہے. اس وقفے میں زمانے میں کوئی نبی نہیں آیا. اس زمانے میں 600 سال کے درمیان کوئی نہیں بھی, ہمارے نبی آخر میں تشریف لائے ہیں.
یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب تحقیق آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول بیان کرتا ہے وہاں ہمارے کام اللہ فتح رسولوں کے وقفے پہ کیوں آیا ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر کہ تم یہ نہ کہو کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی ڈرانے خوشخبری دینے والا ڈرانے والا. یہ اللہ حجت دن قیامت کے عذر پیش نہ کر سکو کہ اس نے وقفے کو ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا خوشخبری اس لیے ہم نے اپنا رسول ہمارے پاس بھیجا ہے. فقد جاءکم بشیر ونذیر بس تحقیق آ گیا تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور اللہ کی رحمت کی جنت کی خوشخبری دینے والے اللہ کے حساب سے ڈرانے والے رسول ہمارے آ گئے ہیں. پھر وہی جملہ آ گیا واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر شے کیا ہے مطلب کیا اگر اللہ چاہے تسلسل سے سارے رسول بھیجے چاہے تسلسل سے پہلے آ رہے تھے ہے جی اللہ چاہے وقفے وقفے بعد رسول بھیجے. عیسیٰ علیہ السلام ہمارے دن کی طرف کوئی رسول نہیں ہے پھر آخر میں اللہ نے اپنے آخری رسول کو بھیجا. اب ہمارے رسول کیا ہے یہ آخری نبوت ختم ہو گئی ہے رسالت ختم ہو گئی ہے اب نہ قیامت تک رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا. ہمارے نبی بس ہمارے نبی کی نبوت چلے گی ہمارے رسول کی رسالت قیامت تک چلے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا خاتم النبی اللہ نبی بعدی کہ میں نبی کو ختم کرنے والا میرے بعد کوئی نبی لا نبی ہے. یہ وہی لا ہے جو کلمے میں لا ہے نا لا الہ کوئی الہ نہیں. کون الہ ہے لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جو بھی اب نبوت کا دعویٰ کرے گا کذاب ہوگا دجال ہوگا بے ایمان نبی نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے نبی کے دور میں ایک مسلمہ کذاب ہوا جھوٹ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا مسلمہ کذاب نے. اور ہمارے دور میں یہ کیا ہے جی ہمارے دور میں یہ قادیانی مرزا قادیانی یہ انگریز کی پیداوار ہے. ابھی تھوڑے سال تھے 65 سال ہو گئے میرے 70 سال اس وقت سے ہی چلا ہے. انگریز کی پیداوار ہے جب انگریز کا دور تھا اس نے کھڑا کیا مسلمانوں میں تفریق تفرقہ ڈالنے کے لیے ہے جی. یہ انگریز کی پیداوار ہے. انگریز خود کاشتہ پودا ہے بچپن اللہ اس کو لوگ کہتے ہیں اس کا نام کہتے ہیں غلام احمد اس کا نام رکھا. لوگ بھی کہتے ہیں غلام احمد نہیں کہنا چاہیے. غلام احمد کو ہمارے احمد کا غلام کہاں ہے یہ تو باغی بھائی مان یہ تو گستاخ بے ادب ہے. ہمارے نبی کہاں غلام ہے احمد ہمارے نبی کا نام ہے. جس کو غلام احمد نہیں کہنا چاہیے اس کو مرزا قادیانی کہو. ہمارے بڑے بڑے مولوی غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں تقریروں میں کہتے ہیں تو بھئی ہمارے احمد کا نبی کا کہاں غلام کہاں ہے یہ تو بے ادب ہے بے ایمان گستاخ ہے. یہ غلام نہیں ہے اس کو مرزا قادیانی کہو یا مرزا ملعون کہو مرزا لعنتی مرزا کذاب مرزا دجال یہ کہو اس کو. ہاں غلام احمد نہ کہو اس کو. ایک مرزائی کا مولوی طاہر شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے مقابلہ ہو گیا مناظرہ. تو اس نے کہا مرزائی نے کہ جی مرزے کا نام ہے غلام احمد اگر ہم غلام کو کاٹ دو احمد تو رہتا ہے جی وہی مبشر برسولیات من بعد اسمہ احمد. صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا تھا نا کہ میں ایسے رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوئے گا. یہ بدبخت اس طرح نہیں کرتا کہ میرا ہی نام ہے میں ہی احمد ہوں. اس مرزائی نے کہا غلام احمد اس کا نام ہے غلام کو کاٹ دو احمد تو رہتا ہے. مولوی عطا اللہ شاہ نے کہا میرا نام ہے عطا اللہ عطا کو کاٹ دو اللہ تو رہتا ہے. اگر یہ غلام احمد سے نبی بنتا ہے تو میں عطا اللہ سے اللہ بن گیا. میں نے الو کے پٹھے کو نبی نہیں بنایا بھائی میں اللہ نہیں میں اللہ. یہ الزامی جواب ہوتے ہیں ایسے یہ ایسے موقع پر یہی کام دیتے ہیں. ہاں ایک انگریز کا مولا صاحب سے مناظرہ ہو گیا. مولا صاحب حاضر جواب پڑے تھے ساری زندگی لڑتے رہے مرضیوں سے انگریزوں نے ٹکر لی جیلوں کے اندر تقریروں کے اندر. وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن سنا کے میرے بال سفید ہو گئے قوم کا دل اسی طرح سیاہ ہے یہ نہیں سفید یہ اسی طرح بڑی میری انگریز ان کا مناظرہ ہو گیا. انگریز نے کہا حضرت صاحب شاہ صاحب دیکھو تم مسلمان کو گورے ہو کالے ہو کیسے ہو ہم انگریز کی شکل ایک ہی ہے. میں نے فرمایا دیکھ گھوڑے جو ہوتے ہیں نا وہ سرخ ہوتے ہیں کہ سفید ہوتے ہیں وہ کالے کمیت رنگ کی تو گدھے کی شکل ایک ہی ہوتی ہے. گدھے ہو بھائی مانو وہ نہیں ڈرتے تھے الحمدللہ بات کرتے تھے کھل کے کھڑ کے بات کرتے تھے کتابوں کے سامنے. اللہ اکبر. یہ صوبہ سندھ ہے اس کے اندر ایک نواب خان کوئی ضلع ہے میرا خیال نواب شاہ. وہاں ایک کرونڈی گاؤں ہے علماء سنا ہے ہم نے کرونڈی. تو وہاں کے مرزائیوں نے کہا کہ مسلمان ہم سے مناظرہ کرو. اس دور کے مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ مرزائیوں کے مقابلے مناظر تھے یہ بہت بڑے مناظرہ کیا کرتے تھے. یہ علماء کا وقت لے کے نا اس گاؤں میں پہنچ گئے
کرونڈی میں مرزئی بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے اور پولیس بھی آ گئی۔ مولانا لال حسین اکثر رحمۃ اللہ اپنی ٹرن میں کہا کہ آج میں ثابت کروں گا کہ مرزا قادیانی بھی جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے، اس کی کتابیں بھی جھوٹی، اس کی پیشن گوئی بھی جھوٹی ہے۔ جب اس کی ٹرن آئی نا مرضی کی، اس نے بھی نقل کفر نواز، اس نے بے ایمانے بکواس کر دی ہمارے نبی کے متعلق کہ ہمارے نبی بھی ایسے ایسے ہیں جی۔ حضور ناظرہ کیا ہو رہا، شور پڑ گیا، وہاں رولا پڑ گیا، پولیس آئی ہوئی تھی، مرضی مسلح تھے، لڑائی نہیں ہو سکی، تو مسلمان روتے ہوئے جب اس نے کی ہمارے نبی کی، روتے ہوئے یہ خبر تو تھی بید بھی قریب کی جو بستیاں سب میں پھیل گئی کہ مرضی فلاں مرضی نے ایسے بکواس کیا ہے، آگ لگی مسلمانوں۔ تو ایک حاجی مانک تھے رحمۃ اللہ علیہ، تو پچھلے دور میں اسی قسم میں نام رکھتے لوگ ہیں جی، حاجی مانک، تو یہ بھی کہتے میں بھی روتا ہوا، مجھے بھی پتہ تھا، میں وہاں روتا ہوا اپنے گھر میں آیا، تو گھر میں آ گیا، جب دیکھا میرے گھر کا نقشے بدلا ہوا ہے، میری بیوی بھی رو رہی ہے اور میری بچی بھی رو رہی ہے، تو میں نے بیوی سے پانی مانگا، بیوی پانی دو، تو بیوی نے کچھ دھیان نہ کیا میری طرف، توجہ نہ دی بیوی نے، کہا وہ حاجی مانک بیوی نے، تو اس سال حج کر کے آیا ہے، کیا فائدہ تیرے حج کا، اور تیری داڑھی کا کیا فائدہ، تیری پگڑی کا کیا فائدہ، کیا فائدہ؟ کہا کہ میں تیری بیوی نہیں بنوں گی، اور یہ بچیاں تجھے ابا نہیں کہیں گی، تو نبی کا امتی نہیں ہے، تو بے غیرت، یہ بے ادبی سن کے نبی کی چلا آیا، تو مر کیوں رہ گیا وہاں، مر جاتا وہاں، سن کے چلا آیا گھر کو، اللہ دن کیا میں جنت عطا کرتا، کیوں آیا جنت، میں تیری کوئی بیوی نہیں، یہ بچی تجھے ابا نہیں کہیں گی۔ ایسی وہ عجیبانہ کہتا ہے میری بیوی کے جملے جب میرے کانوں میں آئے نا، تو میرے وجود کے اندر اللہ کے نبی کی محبت نے جوش مارا، اتنا جوش کہ کنٹرول نہ ہو سکا میرے وجود مجھ سے۔ میں گھر میں کلہاڑی رکھی ہوئی تھی، وہ میں نے اٹھائی اور اس مرضی کی طرف چل دیا۔ رستے میں فیصلہ کیا جبیر نے کہ آج جو کتا نبی کو بھونکا اس کو جہنم رسید ہو جائے گا، یا پھر نبی سے محبت کرنے والا حاجی مان یہ شہید ہو جائے گا، یہ فیصلہ کیا۔ حاجی مان کہتا ہے وہ مرضی نے اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، تو میں گیا اس کے قریب، وہ یہ نہ محسوس کرتے یہ بوڑھے یہ مجھے کیا کہے گا، بند کر دیں، یہ بوڑھا مجھے کیا کہے گا۔ حاجی مان کہتا میری عمر 50 سال تھی اور داڑھی میری سے، لیکن میں جوان تھا، پھر بھی ٹھیک ٹھاک تھا۔ جب مرضی کے قریب گیا اور مرضی کو للکارا، میں نے مرضی کو للکارا، یوم مرتد، آج تیرا آخری دن ہے، اب تو بچ نہیں سکتا، نبی کے ساتھ محبت کرنے والا تیری موت بن کے تجھ پہ آ گیا ہے۔ تو جب اس نے سنا وہ بھاگنے لگا، بھاگنے لگے، پاؤں میں نے کوئی ٹیلا یا روڑا پھنسا، گر گیا، گرا، اللہ نے اس کو دھکا دیا، گرا اوپر، میں چلا گیا اس کے بس، کلہاڑی میرے پاس تھی، دے کلہاڑی اس کو، دے کلہاڑی، جی جوتی کے ساتھ سیدھا کیا اس کو، جی سینے پہ کلہاڑی، ہماری زبان کاٹی، سر پھاڑا اس کا میں نے، جی اور وہ بدوق والے مرضی قریبی تھے، تھر سر کام، کوئی میرے قریب نہیں آیا۔ کفر جو ہوتا ہے بزدل ہوتا ہے، شرک بزدل ہوتا ہے، ایمان والا موحد یہ بہادر ہوتا ہے۔ تو حاجی مان کہتا ہے کہ میں اس مرضی کو جہنم رسید کر کے سیدھا نہ بھاگا نہ چھپا، میں سیدھا تھانے چلا گیا، اور تھانے جا کے میرا بات نے پوچھا حاجی صاحب یہ کیا کر کے آئے، تاکہ نبی کو کتا دھوکا تھا، اس کی جنم رسید کر کے آیا۔ حاجی مان کہتا میں نے تھاندار کو، تھاندار صاحب مجھے ہتھکڑی لگاؤ، مجھے گرفتار کرو۔ تھانے دار رونے لگ گیا، حاجی صاحب میں تجھے ہتھکڑی کیسے لگا سکتا ہوں، میں تجھے گرفتار نہیں کر سکتا، تجھے میں گرفتار نہیں کر سکتا، نہ ہتھکڑی لگا سکتا ہوں، تجھے ہتھکڑی کا نبی کے سامنے شرمندہ ہوں، اس لیے تو نبی سے محبت کرنے والا ہے، تو قاتل نہیں، تو میرا مہمان ہے۔ جب کہتے ہیں کہ پولیس والے دودھ لائے میرے لیے، جو ہم نہ کر سکے بوڑھے نے وہ کام کر دیا۔ دکاندار نے کہا کہ میں نے گرفتار کر دوں، میں اپنی پیٹی اتارے حکومت کو دے دوں گا، لیکن تمہیں گرفتار نہیں کر سکتا۔ میں اوپر اطلاع بھیجتا ہوں، سکھر پولیس کو اطلاع بھیجی، وہاں سے پولیس آئی، تو حاجی مان کہتا ہے کہ مجھے پولیس نے گرفتار نہیں کیا، گاڑی میں بٹھا دیا، گاڑی بٹھا کے لے چلے، اور کہنے لگے آج تک میں ڈاکو پکڑے، چور پکڑے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے کو لے کے جا رہے ہیں۔ جیل میں گئے، سکھر جیل میں
تو وہاں قیدی سارے اکٹھے ہو گئے کہنے لگے لو جی میں ماں کو قتل کر کے آیا ہوں، میں بہن کو قتل، میں باپ کو قتل. وہ قیدی تو یہ ہے جو نبی کے گستاخ کو کتے کو قتل کر کے، قیدی تو یہ ہے، اس کی قسمت کے کیا کہنے. کہتے بڑے بڑے علماء ہے زیارت کو، بولے عبداللہ درخواستی، قاضی صاحب، بڑے بڑے بزرگ ہیں جو اس خوشنصیب کو دیکھو کہ جس نے بڑھاپے میں جوانی کے جوہر دکھائے ہیں، بڑے بڑے علماء. فرماتا ہے آج مجھے جیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا حاجی مانک تیری قربانی میرے قبول ہے، میں تجھ سے خوش ہوں، اور تیری قربانی فرشتے اللہ کے رشک کر رہے ہیں. گھبرانا نہ، پریشان نہ ہونا، وکیل نہ کرے، اللہ تیری وکالت کرے گا، وکیل نہ کرے. بلوئی تو تھے، ان کا زور تھا اس وقت، یہ پورا ربوہ پیسے لندن سے لائے وکیل وکالت کرنے کے لیے. جی تو ادھر اللہ کی وکالت. 3 سال مقدمہ چلا. اللہ جج نے فیصلہ کیا کہ حاجی مانک جو ہے یہ نبی کا غلام ہے، نبی کے ساتھ محبت کر. جب اس کے نبی کی اس کے سامنے توہین ہوئی تو یہ برداشت نہیں کر سکا، اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہا، یہ دیوانہ ہو گیا. اپنے نبی کی توہین سن کے یہ دیوانہ ہو گیا. اس نے دیوانگی کی حالت میں مرضی کو قتل کیا ہے، اس لیے دیوانے پہ کوئی قانون جاری نہیں ہوتا. میں اس کو باعزت بری کرتا ہوں، اور اس نے جو کیا سچ صحیح کیا، مرتد کی سزا قتل ہے، نے جو کیا صحیح کیا ہے، کچھ بھی نہیں. جب اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے نا اللہ کبھی بھی اس کو رسوا نہیں کرتا. میں تو کہا کرتا ہوں اللہ اپنے بندے کسی میدان میں کنڈ نہیں لگن دیتا، کسی میدان میں ناکام نہیں ہونے دیتا. کو بڑے اس لیے اللہ کرتا کو قربانی دو پھر بات. اب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم نے ایسی وہ قربانی نہیں دی. یہ بھی قرآن کی جو دینی چاہیے، نشہ نہیں چڑھا بھی قرآن کا، ورنہ پتہ نہیں ہے کیا کتنی اللہ کی رحمتیں برستی. ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں. خلوص پیدا کرو، خلوص محبت پیدا کرو، محبت سے بیٹھو، خلوص سے بیٹھو، انشاءاللہ وہی اللہ ہے. وہی اس کی رحمتیں انشاءاللہ نازل ہوں گی. انشاءاللہ دیکھو گے مختلف شکلوں میں انشاءاللہ اللہ باقا آپ اپنے آپ کرم دیکھو گے، اولاد کی شکل میں، رزق کی شکل میں، عزت کی شکل میں، صحت کی شکل میں، مکان و کاروبار کی شکل میں. ہاں جی اگر خلوص سے قرآن سے جڑے وابستہ رہے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. یہ قرآن ہے، جس کے قرآن کے لیے آپ بیٹھے ہیں وقت دے رہے، کیا وہ چھوڑ دے گا آپ کو؟ یہ چودھری کے ساتھ جی پٹھے پائے گا نوکر کمی، چودھری کا خیال کمی کا خیال رکھتا ہے. وہ اللہ سے بڑا کون چودھری ہے؟ اللہ تو حکم الحق ہر شے اللہ کے پاس ہے. کبھی بھی اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. بشرط خلوص چاہیے جی، اور محبت چاہیے. خلوص کے ساتھ بیٹھو، محبت کے ساتھ بیٹھو، بات سمجھو اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ اللہ دنیا ہی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے گا. ہاں جی ہاں یہ بھی صحیح ہے. بالکل بے ایمان ہے اور کیا ہے. وہی جواب اس نے دکھایا ہے، وہی جوہر قادری رحمت اللہ علیہ، وہی جوہر اس نے دکھایا ہے. بے ایمان ہے یہ، وہی بے ایمان ہے، وہی بے ایمان ہے. اللہ اکبر. جی کہاں سے بھائی؟ لقد کفر الذین، البتہ تے کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن، بے شک اللہ وہی مسیح بن مریم ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا، آپ کہتے ہیں کون مالک ہے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر ارادہ کرے اللہ مسیح بن مریم کو ہلاک کرنے کا. کیسے اللہ پاک نے ٹپے لگائے، خوب پوٹھے بند کیے. وہی بنا اور تم کہہ رہے ہو الہ ہے، تم کہہ رہے ہو مشکل کو یا حاجت ہوا ہے. اگر مسیح بن مریم اللہ ہلاک کرنے کا، مارنے کا ارادہ کرے، اس کی ماں کو مار ہی دیا، بہت آگے ہلاک ہوگی. اور جو زمین میں ہے سب کو مارنے کون بچائے گا؟ اللہ سے بولو اس کا نام لو، کون بچائے؟ شیعہ کا ذرہ برابر بھی کوئی بچا نہیں سکتا. ساری دنیا کو اللہ برباد کرنا چاہے. کیوں؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمان اور زمین کی بادشاہت وہ کس کے لیے ہے؟ وما بینہما، جو اس کے درمیان ہے وہ بادشاہت کس کے لیے ہے؟ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء، اللہ ہر شے میں قادر ہے. وقالت الیہود والنصارى، اور کہا یہود و نصارہ نے نحن ابناء، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحبہ اس کے پیارے ہیں. قل فلم، آپ کہہ دیں پس کیوں پھر عذاب دیتا ہے تم کو اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے. بل انتم بشر، تم نہ اللہ کے پیارے ہو، اللہ کے بیٹے، تم عام ایک انسان ہو، بس جیسے اور لوگ. ممن خلق،
ان سے ہو جو اللہ نے پیدا کیے، یعنی جس طرح اور اللہ کی مخلوق تم بھی مخلوق ہو، کوئی تم پیارے پورے نہیں ہے، کوئی تم بیٹے نہیں ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من، بخش دے گا اللہ جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ وللہ ملک السماوات والارض، واسطے اللہ کے بادشاہت ہے آسمانوں کے زمین کے اور جو ان کے درمیان ہے، وإلیہ، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب، قد جاءکم رسول، تحقیق آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم، بیان کرتا ہے واسطے تمہارے ہمارے احکام، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے وقفے پہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال تک کوئی رسول نہیں، پھر اللہ پر اپنے محبوب کو بھیجا، اس لیے بھیجا ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ نہ کہو تم نہیں آیا ہمارے پاس کو ڈرانے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، بس تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ ہے۔ بھی دم کم، چائے وغیرہ بھی سارے ساتھی پی کے جائے کرے بھائی۔